اب یہ بتائیے کہ وہ جو مارے گئے ہیں تو ان کے گھر کی عورتیں جو بیوہ ہوں اور وہ بچے جو چھوٹے ہیں جو یتیم ہوئے ان کی سرپرستی امام پر واجب ہے۔ تو مجلس تو رکھی ہے شیعوں کے لیے تاکہ انہیں علم ملتا رہے اور واقع کربلا پتہ چلتا رہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری سید سجاد کی ہے کہ ان بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی کیسے کی جائے، انہیں مکان بنا کے دیے جائیں، انہیں کپڑے ملیں، لباس ملے، رزق ملے، کھانا ملے اور سکون سے یہ رہیں۔ تو اس کے لیے امام نے کربلا سے واپسی پر پھلوں کی تجارت شروع کی اور مدینے کی زمینیں آپ نے خریدیں۔ اب کہاں سے خریدیں لوگ؟ اب سوال تو کرنے والا جانے کیا کیا سوال کر سکتا ہے، لیکن میں خود ہی اپنے سوال بنا لیتا ہوں اور پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو بعد میں پوچھنے کی زحمت ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا۔ تو مجھے تو ہر پہلو معلوم رہتا ہے کہ کہاں سے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ تو چونکہ مولا علی نے 12 چشمے مدینے میں زمین سے نکالے تھے۔ عرب میں سب سے قیمتی چیز زمین نہیں ہے، پانی قیمتی ہے۔ چشمے بکتے تھے، کنویں بکتے تھے، جس کے پاس کنواں ہے وہ سب سے بڑا ارب پتی ہے۔ آج کے دور میں تو جس کے پاس پلازا ہے، زمین ہے، پوری کالونی ہے، محل ہے، وہ امیر ہے، اس لیے کہ یہاں پانی کی پریشانی نہیں، سامنے تو گومتی بہہ رہی ہے۔ اگر نل سارے بند بھی ہو جائیں تو لوگ اپنے ڈبے بھر کے لے آئیں گے گومتی سے، پانی تو مل جائے گا۔ پانی عرب کے لیے قیمتی ہے، جہاں پانی کی تلاش میں میلوں چلنا پڑتا تھا۔ عراق میں پانی کی پریشانی، عرب میں پانی کی پریشانی، اور پانی کو اتنا ترسے ہوئے تھے عرب کہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس پانی ہے تو اگر وہاں پر پانی کوئی پیدا کر دے تو وہ ان کا مائی باپ ہے، ان کے لیے وہ خدا بن جاتا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے مولا علی کو عطا کی تھی۔ نیزر ابھی نیزر ایران کے شہزادے تھے لیکن مولا علی کے خادم بن گئے۔ ایران کے شہزادے تھے لیکن جب آئے تو مولا علی کے خادم بن گئے، اور خدمت یہ لی کہ مولا علی جو کھدائی کرتے تھے، چشموں کو تلاش کرتے تھے پانی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہ کام میں اپنی کدال سے، اپنے پھاوڑے سے کروں گا۔ تو نیزر بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے اور مولا کے ساتھ وہ رہے قمبر کی طرح۔ کہتے ہیں کہ میں زمین کھود رہا تھا چشمے کی تلاش میں، لیکن جب میں اس جگہ گہرائی میں کھدائی کر کے پہنچا تو ایک پہاڑ کی چٹان آ گئی اور میں پسینے پسینے ہو گئی، اور اس وقت مولا اپنے رومال کو کھول کے جو کی روٹی کھا رہے تھے، وہ مولا کے کھانے کا وقت تھا۔ جب دیکھا کہ میں پھاوڑا مارتا ہوں تو پتھر سے لوہا ٹکراتا ہے اور آواز آتی ہے کہ یہ مٹی پہ پھاوڑا کدال نہیں چل رہی۔ تو مولا نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر اٹھے کھا کے جو کی روٹی اور کہا نیزر لو پھاوڑا کدال مجھے دو۔ نیزر کہتا ہے میں الگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا، مولا نے پہلا وار پتھر پہ کیا تو کہتا ہے ایسے پانی چوڑائی میں جتنی چوڑی اونٹ کی گردن ہوتی ہے اور جیسے گھومی ہوتی تو ایسے لگا کہ اونٹ کی گردن ہے، یوں پانی جو نکلا تو پورا میدان سیراب ہونے لگا۔ تو اس طرح کے چشمے علی نے 13 یا 14 چشمے بنائے، ایک ایک چشمے کی قیمت کئی ہزار درہم تھی۔ اس میں کا ایک چشمہ کربلا جانے سے پہلے امام حسین نے 60,000 درہم کا بیچا تھا مدینے کے گورنر کے ہاتھ۔ کیوں بیچا تھا؟ اس لیے کہ اسی رقم سے کربلا کی زمین خریدنی تھی، کیونکہ علم امامت سے معلوم تھا کہ بنی اسد سے زمین لینی تو اتنی ہی رقم لے کر گئے، جو بنی اسد کو رقم بھی دے دی اور زمین بھی واپس کر کے ہبہ نامہ انہی کے نام لکھ دیا کہ نہ ہمیں زمین چاہیے نہ رقم، رقم بھی تمہاری زمین بھی تمہاری، اور تم ہی اس کے مالک قیامت تک رہو گے۔ تو
تو آج متولی اس زمین کربلا کے بنی اسدی ہیں، وہ گورنمنٹ کی زمین ہے جس پہ امام حسین آ رہا. ہاں وصیت کر دی کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا، زراعت نہ کرنا. یعنی 400 مربع، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب میں 4 میل چلتے ہوئے چاروں طرف جائیے. تو اتنی زمین حسین نے خریدی ہے کربلا کی کہ جس میں سارے زائر سما جاتے ہیں. وہ زمین حسین کی خریدی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے. دیکھیے یہ بنیاد ہے جو حسین نے رکھی کہ زمین لے کر اسے وقف کر دینا. یہ دنیا کے کسی بادشاہ نے نہیں سیکھا. کروڑوں بادشاہ آئے، کسی نے زمین وقف نہیں کی. چونکہ اودھ والے حسین کو مانتے تھے، اس لیے اوقاف کربلا سے سیکھا کہ وقف کر دو، تبھی تو یہ وقف باقی ہیں. بنی اسد کو زمین دے دو، تو بنی اسد والا رتبہ لکھنؤ والوں کے اوقاف کے متولین کو ملا ہے. تو بنی اسد نے کھائی تھوڑی وہ زمین، محفوظ رکھی ہے. تو اب لکھنؤ کے اوقاف والوں کو بھی آصف الدولہ سے واجد علی شاہ کے زمین کو اگر کھائیں گے تو وہاں حساب دینا پڑے گا، اور یہیں امام مہدی بھی حساب لے لیں گے. اس لیے کہ یہ وقف لکھنؤ والوں کا نہیں ہے، یہ کربلا کا وقف ہے، حساب وہاں دینا ہے. اس لیے اس میں بڑی نزاکتیں ہیں کہ فاقہ ہو جائے متولی کو، اوقاف کی زمین نہ بیچے. یہ امام حسین کی زمین ہے، اس کے باپ کی زمین نہیں ہے. اس کا حساب امام حسین بھی لیں گے اور امام مہدی بھی لیں گے. اور پھر آخر میں رسول اللہ کے پاس مقدمہ پہنچے گا. بڑی سزائیں ہیں، بچے رہے میں اور فشار قبر، تو پھر قیامت کی یہیں سے شروع ہو جائے گا معاملہ. اس لیے اس کی ایک انچ زمین بھی امام حسین کی محفوظ رکھیں، اور اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. تو اب امام، چوتھے امام کے لیے مسئلہ ہے. تو اب جو 12 چشمے بچے ہیں وہ قیمتی ہیں. تو امام نے ان زمینوں پر پھل لگائے جو عرب میں نہیں ہوتے تھے، جو ترسے ہوئے تھے. تو سبزہ مدینے میں امام نے پہلی بار اتنا کیا کہ سبزے کو ترسے ہوئے مسلمان سبزہ دیکھ کے خوش ہوں. تو آپ نے اس باغ میں کھجوروں کے درخت بھی لگائے، انگور کی بیلیں لگائیں، انار کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے. چونکہ عصمت کے ہاتھ سے درخت لگ رہے تھے تو اپنے وقت سے پہلے جوان ہو کے پھل دینے لگتے تھے. اور جب پھل دیتے تھے تو وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کر کے پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ درخت سوکھا نہیں، بارآور ہوا اور یہ پھل دے رہا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغات کے لیے ملازم چاہیے. تو افریقہ سے لے کر ایران اور اسپین تک کے لوگ آتے تھے کہ امام کو ملازم چاہیے. تو جب گنا گیا کہ کتنے غلام باغ میں کام کریں تو ان کی تعداد، ایک مورخ ہے مصر کا عمر ابو النصر، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. اس نے کتاب لکھی سید سجاد. اس میں اس نے ڈیٹیل لکھی کہ 2.5 لاکھ غلام ملازم تھے امام کے پاس. 2.5 لاکھ. اس میں حبشی بھی تھے اور بھی قوم کے لوگ تھے. اور ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں اس کے لیے امام نے رجسٹر بنوائے، اس پہ نام لکھے اور ان کی حاضری ہوتی تھی. اور جس کے سپر جو کام تھا، درختوں کی دیکھ ریکھ، پانی دینا، پھل کا پکنا، درخت کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، پھر پھل توڑنا، توڑ کر گاڑیوں میں لادنا، اور پھر وہ سارے پھل جاتے تھے بکنے کے لیے مصر کی طرف، فلسطین کی طرف، دمشق کی طرف. اور اس سے جو رقم آتی تھی اس رقم کا بیت المال بنا کر ان بیواؤں، ان یتیموں کے گھر بنائے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. تو گویا پوری ایک آبادی سید سجاد نے ایسی بنا دی. اس کا نام مولا علی نے رکھا تھا یمبو. یمبو کہتے ہیں اس جگہ کو
کہ جہاں سے پانی نکلے. ینبو یعنی اسی سے لفظ بنا ہے منبع، پانی کا منبع. اب یہ لفظ چلتا ہوا منبع، مولا علی کا لفظ لکھنؤ تک آ گیا تو بمبا بنا. سلوات پڑھیے گا. اور اس میں دیکھیے یہ زبان کا لوچ ہے ہندوستانیوں کا کہ میم سے بے سے میم بدل جاتا ہے. پہلے بمبئی تھا ممبئی ہو گیا، اسی طرح منبع تھا بمبا ہو گیا، میم بے سے بدل گئے. تو یہ زبان کا لوچ ہے. تو پانی کا سرچشمہ پانی ضروری تھا، امام نے اس کا انتظام کیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یزید کے ہی دور میں مدینے پہ حملہ ہو گیا. تو یہ جو مدینے سے باہر کالونی تھی جس کا نام ینبو تھا، اب ینبو شہر جو سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ گیہوں جو ہے وہ ینبو میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین زرخیز بنائی ہوئی مولا علی کے ہاتھ کی ہے. اب تک غلہ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ عرب کے قبضے میں ہیں، زمینیں ہیں تو وہ سب ائمہ کی، پورا مدینہ ہی امام کا ہے. اور حدیث رسول یہ کہ ورلڈ میں جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں، جہاں انسان نہیں پہنچا، وہ سب امام کی ملکیت ہیں. یہ بھی حدیث ہے کہ وہ سب فدق ہے زہرا کا، پورے ورلڈ کی زمین فدق ہے. فدق تو ایک نام ہے، یہ تو سمبل ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، جہاں جہاں زمین ہے وہ آدم کی ہے، اور جو آدم کی ہے وہی علی کی ہے، اس لیے کہ وہ مٹی ہیں، یہ ابو تراب ہیں. آدم کی وراثت، آدم کی وراثت علی کو نہیں ملی، علی کی وراثت آدم کو نہیں ملی. صلوات پڑھیے.